لیکن ایک بات آپ نے جو شروع میں کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ بلوچستان جو ہے ایک پروونس آف ٹرائبس ہے، وہ ٹرائبس چلاتی ہیں، مختلف نام آپ نے لیے ٹرائبس کے. تو اگر بلوچستان جو ہے ٹرائبس چلا رہی ہیں اور ملٹیپل ٹرائبس نے ڈفرینٹ ایریاز لیے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس آ رہی ہیں، کیا ان کو ان ٹرائبس کی سپورٹ نہیں ملتی ہوگی ٹو کم ان ٹو دیئر ایریاز؟ کیونکہ اگر ٹرائب ہے تو ٹرائب تو اپنا مارک کرے گی ایریا اور اس کو پروٹیکٹ کرے گی. تو اگر ایکسٹرنل ایلیمنٹ آ رہا ہے، ہاؤ آر دے الاؤنگ دی ایکسٹرنل ایلیمنٹ ٹو کم ان؟ تو ٹرائبس کا رول کیا بنتا ہے اس دیکھیں، میں؟ میں نے نہیں کہا کہ بلوچستان کو چلا ہی رہے، بٹ انہوں نے ایک زمانے میں بالکل یہی چلاتے تھے. ایک وقت تھا کہ ایک ٹرائبل سسٹم تھا، اس میں جو ٹرائب کا سردار تھا اس کا لا چلتا تھا وہاں پر. بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ان کو کس طریقے سے برداشت کرتے، لیکن ہمارے موسٹلی جو سردار ہیں وہ دے آر ناٹ اینٹی اسٹیٹ. ہمارے جو بلوچستان کے سردار ہیں وہ پرو پاکستانی ہیں، اور بہت سارے پالیٹکس میں بھی ہیں، اور بہت سارے اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اٹس اے وار بٹوین انٹرنیشنل کنٹری بولیں یا انٹرنیشنل فورسز بولیں، جس میں انڈیا آ جاتا ہے، جس میں اور ممالک آ جاتا ہے. وہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں، ان کو ٹھیک ٹھاک پیسے جو ہے وہ بلوچستان میں لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. ایون کچھ ایسے سردار ہیں جن کو خریدنے کی کوشش کی گئی، بکے نہیں بکے میں نہیں کہوں گا کہ کوئی سردار بکا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں بلوچستان میں اس طریقے سے وہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دے آر ناٹ اونلی یہ جو بی ایل اے کے کمانڈرز کے نام آتے ہیں یا دوسرے جو کمانڈرز ہیں، یہ تو جو ان کے لیڈرز ہیں یہ تو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں. لڑ کون رہا ہے؟ لڑ یہاں پہ جو ہے بلوچ مارا جا رہا ہے. تو آپ خود سوئٹزرلینڈ میں مزے سے بیٹھے ہو اور مروا رہے ہو اپنے بلوچوں کو. ابھی اگر آج میں بولوں کہ جی میں لیاری کے اندر خود نہیں جاؤں گا گینگ وار سے لڑنے کے لیے، لیاری کے لوگ لڑیں، تو میں اپنے لوگوں کو کیوں مرواؤں؟ ایسا بھی وقت تھا میرے پارٹی کے لوگوں نے لیاری کا علاقہ چھوڑ دیا تھا. ایسا بھی وقت تھا کہ میرے پارٹی کے آفیشیل عہدیدار مارے گئے بیکاز وہ پیپلز پارٹی کے تھے. دے ور کلڈ بائی دی گینگسٹرز. اور وہ ایسے بھی لوگ تھے جو میرے ساتھ ایسوسیٹ تھے، ان کو مارا گیا کہ نبیل گبول کے لوگ ہیں. ہمارے سٹی ایریا کا پریزیڈنٹ جو تھا ملک محمد خان کو شہید کیا گیا کیونکہ وہ نبیل گبول کا دوست تھا، پیپلز پارٹی کا تھا. تو اگر ہم ان کو مارنے کے لیے چھوڑیں اور میں خود کچھ نہیں کروں اور میں استعفیٰ دے کے گھر بیٹھ جاؤں یا میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں، میرے پاس دو آپشن تھے. جب یہ حالات ہو گئے تھے، جب 2013 کا الیکشن آیا، میرے پاس دو آپشن تھے، یا تو میں ان سے لڑوں یا تو میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں. مجھے کہا گیا بھائی ملک چھوڑ کے چلا جاؤ، تمہاری جان کو خطرہ ہے. 3 بار میرے اوپر حملہ ہوا ہے راکٹ سے، 3 بار گرینیڈ مارے گئے میرے گاڑی کے اوپر. اللہ نے بچایا. میں لڑا ہوں ان کے ساتھ کیونکہ میں بھی خود ایک ٹرائبل سردار ہوں. میرے پاس بھی بہت بڑی قوم ہے. میرا قوم، میری ٹرائب، میرے لیاری کے ٹرائب، میرے لیاری کے لوگ کے علاوہ میرے گبول ٹرائب ڈیرہ غازی خان تک ہے، راجن پور، علی پور، گوٹکی، پورا سندھ اگر آپ لے لیں، جام شورو، دادو، ہر جگہ ہے. تو میں ڈرتا نہیں ہوں. میرا ایشو یہ ہے کہ میں کہیں اگر ایک جگہ پہ کوئی چیلنج دیکھتا ہوں نا، اور وہ چیلنج میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یار میں بے بس ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں، تو وہ چیلنج میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں بے بس نہیں ہوں، میں آئی ہیو ٹو فائٹ. رائٹ، آئی ول فائٹ. بالکل. اور میں نے فائٹ کیا. اٹس ناٹ ایزی ٹو فائٹ دیز کرمنلز جن کے ڈر سے پولیس نہیں انٹر ہوتی تھی. ایک ایسا وقت تھا جب چیل چوک پہ چودھری اسلم کا آپ کو کہانی مشہور یاد ہے کہ چیل چوک سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی پولیس. ٹرو. تو وہ دن بھی ہم نے دیکھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اف دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ ایکسکیوزز نہ ڈھونڈو. میں نے کر کے دکھایا. میں آج مجھے 8 سال تک میں لیاری سے مجھے باہر رکھا، مطلب پولیٹکس سے باہر رکھا. لیاری کے لوگوں کے ساتھ تو تھا میں، بٹ پولیٹیکلی مجھے باہر رکھا گیا. اینڈ اگین آئی ایم بیک. تو who do you think will be the Nabil Gabol for Balochistan? I don't know. There are many Nabil Gabol in Balochistan, لیکن ان کو گردہ دل بھی چاہیے نا to become Nabil Gabol. کیونکہ دیکھیں ایک اور چیز ہے، میں because I don't like to live like a coward. Maybe they like to live like a coward. لیکن اس میں دیکھیں ایک اور چیز ہے، رائٹ. میں اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس میں کچھ سملیرٹیز نظر آ رہی تھی بٹوین لیاری اینڈ بلوچستان. obviously بلوچستان کا اسکیل اور ایک جو ہے جیو پولیٹیکل انفلوئنس الگ ہے، لیکن لیاری کے اندر ایک چیز تھی جو بلوچستان میں نظر نہیں آتی. لیاری کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کے پاس ایک پورا آباد شہر ہے، تو ان کے پاس کچھ اکنامک سیکیورٹی ہے، کچھ آمدنی ہے، کچھ جاب لے سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، تو ایک انکم آتی ہے.
بلوچستان کے اندر جو عام آدمی ہے بیچارہ وہ بہت زیادہ غریب ہے, اس کے پاس آمدنی کے ذرائع بہت کم ہیں. اگر آپ دیکھیں مین بلوچستان کے اندر جو میں جا چکا ہوں, پنجگور, تربت اینڈ آل دا پلیسز آئی ہیو سین, آئی تھاٹ کہ وہاں پہ ڈیٹس کا بہت بڑا بزنس ہوگا. دی اونلی بزنس آئی سو آن دا روڈز واز اسمگلڈ فیول فرام ایران. تو جو عام آدمی ہے وہاں پہ کس چیز کا کاروبار کرے, عام آدمی کس چیز کی نوکری کرے, عام آدمی کس طرح سروائیو کرے. تو اگر اس کو باہر سے کوئی آ کے کہتا ہے یار 2-5 روپے, 10 روپے, 1000 روپے, لاکھ 10-20 لاکھ روپے لو اینڈ ڈو دیز بیڈ تھنگس فار اس, وہ تو یہی سوچے گا کہ چلو یار میں اپنے لیے تو نہیں کر سکوں گا, میری فیملی خوش ہو جائے گی. تو ایک اکنامک ڈسپیرٹی کا جو کمپوننٹ ہے جو بلوچستان میں ہے وہ لیاری میں نہیں ہے, تو اس لیے لیاری واز ایبل ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اکنامک ڈسپیرٹی کو کس طرح سالو کریں گے بلوچستان میں؟ سب سے پہلے یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ بلوچ آر پرو پاکستانیز. بلوچستان کو جب کہا گیا کہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو خان آف کلات آپٹیڈ فار پاکستان, وہ انڈیا کے ساتھ نہیں گئے. بلوچستان خان آف کلات تھے اس وقت, آج اسی خان آف کلات کا پوتا لندن میں بیٹھا ہوا ہے. ہمیں چاہیے, اسٹیٹ کو چاہیے کہ ڈائلاگس کریں ان کے ساتھ, ان کے وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں, ان کو واپس لانے کے لیے. مجھے یاد ہے جب نواب خیر بخش مری ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے تھے کابل میں, تو ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا گیا اور پھر ان کو آفر کیا گیا کہ آپ آئیں, آپ کو جو ہے آپ کو عزت ملے گی پاکستان میں. اور وہ آئے, ان کے سارے اولاد آئے, ماں سوائے 1-2 کے جو آج بھی وہ باہر ہے. لیکن اگین مری ٹرائب جو اس وقت پرابلم میں تھا, وہ اپنے سردار کے وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے وہ واپس آئے تو وہ ایشوز ان کے ریزالو ہو گئے. اسی طریقے دیکھیں آپ 2, 4, 5 جو سردار ہیں اگر وہ غلط راستے پہ نکل گئے تو اس کی سزا ٹرائب کو نہیں ملنی چاہیے. تو بلوچستان یا بلوچ ہوں یا لیاری کے بلوچ ہوں یا ملیر کے بلوچ ہوں یا بلوچستان کے گوادر کے بلوچ ہوں یا وہ ڈیرہ غازی خان کے بلوچ ہو, آپ کو پتہ ہے پنجاب کے اندر 80% آبادی بلوچوں کی ہے. پنجاب میں سدرن پنجاب کی بات کر رہا ہوں. سدرن پنجاب کو شاید یہ آپ کو بات نہیں, مجھے نہیں پتا تھی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سدرن پنجاب 80% بلوچ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ گوٹکی سے نکلتے ہیں, ڈسٹرکٹ گوٹکی کے بعد رحیم یار خان شروع ہو جاتا ہے. رحیم یار خان سے لیفٹ پہ آپ دیکھیں گے راجن پور کا ایریا ہے دریا کے اس طرف, ٹھیک, وہاں پر 70 to 80% جو پاپولیشن ہے وہ بلوچ ہے. آگے آپ جائیں گے علی پور ہے, وہاں پہ 70 to 80% بلوچ ہے. اپ ٹل ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ غازی خان از 90% بلوچ, وہاں پر بلوچ ہے. تو اور بلوچی وہاں پر کلچر بھی ہے, بلوچی ٹرائبل سسٹم بھی ہے وہاں پر. تو لوگ صرف یہ سمجھے بلوچستان یا سندھ میں جو ہے بلوچ ہے, بلوچوں کی سدرن پنجاب میں جو ہے سب سے بڑی آبادی بلوچوں کی وہاں پر ہے. سو دین اگر پاکستان کے ہر جگہ بلوچ موجود ہیں تو وہ اتنی انڈرمائنڈ کمیونٹی کیوں ہے؟ اگر اتنی زیادہ آپ سمجھتے ہیں نا, انڈرمائن آپ سمجھتے ہیں یا انڈرمائن وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کا مائنڈ ہی نہیں ہے. سوری ٹو سے انڈرمائن کیسے انڈرمائن ہے, مطلب ایز یو سیڈ کہ انڈرمائن وائی, مطلب ان واٹ سینس؟ پرسیپشن, میں پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. چلے وہ پرسیپشن مجھے بتائے, بٹ وائی کہ بلوچ آئی تھنک کہ اپنے آپ کو انگریزوں نے کہا نا جاتے جاتے کہ رسپیکٹ دی بلوچ. کیوں بولا؟ آپ صرف ان کو ایک رسپیکٹ دے دیں, آپ جان مانگے وہ آپ کو جان دیں گے. آپ ان کو بدماشی سے گن رکھ کے اگر کچھ بولیں گے وہ آپ سے لڑے گا. یہ بلوچ کی فطرت ہے. تو یہ پرسیپشن, یہ سوچ, یہ ایسی بات نہیں ہے, یہ ہم سوچ رہے ہیں. میں آپ کو آفر کرتا ہوں میرے ساتھ آپ چلے لیاری, آپ کا سوچ لیاری کے لیے بدل جائے گا, آپ کا سوچ بلوچوں کے لیے بدل جائے گا, آپ کا سوچ بلوچستان کے لیے بھی بدل جائے گا. آپ میرے ساتھ چلے. تو مقصد یہ ہے کہ لوگ جب جاتے نہیں ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا ہے.